ظاہر ہے چونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں، بلکہ آپ بھی ظاہر ہے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دن بدن جو ہے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے جو اس کا جو حل ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اس کا سلوشن ہمیں جو ہے وہ کہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسکیپ ہم تلاش کرتے ہیں کہ جی کسی جعلی عامل کو پیسے دے دیں اور اس سے جو اپنے مسئلے کا سلوشن لے لیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جو اسٹرانگ بلیو ہمارا کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں، راستہ کیا ہونا چاہیے، روڈ میپ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ سر دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو آپ نے خود ہی اپنے کوسچن میں آنسر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو تناؤ پیدا ہوتا ہے، تو پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرف ہے۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں، چونکہ ہم امتحان کی جگہ پر ہیں اور کچھ عرصے کے لیے سدا تو ہم نے نہیں رہنا، ہم سے پہلے والے بھی نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، ہمارے بعد والے بھی نہیں رہے۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ ہمارا آخرت کا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کہیں پہ جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ دوسری بات، کمرہ امتحان کے اندر آپ نے امتحان کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر اگر آپ پلیئر سیکنگ لائف میں چلے جائیں گے، اپنی زندگی کو انٹرٹینمنٹ اور امیوزمنٹ کی طرف زیادہ ڈھال لیں گے، تو پھر جب آپ کے اوپر پریشر آئے گا نا، پھر جب آپ کے اوپر جس کو آپ یہ کہتے ہیں پرابلمز آپ فیس کریں گے، کیونکہ دنیا میں تو پرابلمز ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ آپ نشے کی طرف جائیں گے، شراب کی طرف جائیں گے، جسمانی اور ذہنی ناپاکی کی طرف جائیں گے، پھر آپ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اپروچ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی لائف میں پلیئر سیکنگ نہیں ہے، آپ سیٹسفیکشن اور ہیپینس ہنگری ہیں، آپ خوشی چاہتے ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی ڈائریکشن اور طرف ہوگی۔ جب آپ کی ڈائریکشن اور طرف ہوگی اور تب آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، آپ خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، اگر اس کو اور مطلب ذرا اور طریقے سے آپ جاتے ہیں، پازیٹیو طریقے سے جاتے ہیں۔ زندگی میں سیٹسفیکشن انسان کی تبھی آتی ہے جب وہ اپنی کامیابی دوسروں کی کامیابیوں سے جوڑتا ہے، نہ کہ دوسرے کو ناکام کر کے خود کامیاب ہوتا ہے۔ اس کو سیٹسفیکشن ہی، اس کو پلیئر سیکنگ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ تو جب اس طرف آپ نکل پڑیں گے تو آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر تناؤ آئے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ حق کے راستے پر ہیں، آپ شر کے راستے پر ہیں، راستے دونوں دنیا کے اندر ہی موجود ہیں، تو دونوں پہ پریشرز تو آئیں گے۔ حق کے راستے پہ جو ہوگا وہ اس پریشر کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، تحمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں اس پہ اس کا اعتقاد ہوگا۔ لیکن جو حق کے راستے پہ نہیں ہوگا تو وہ جب پریشر میں آئے گا تو وہ شیطان کی طرف بھاگے گا، وہ دنیا داری کی طرف بھاگے گا، تو اس سے obvious سی بات ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوگا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ایسے معاملات آئیں تو آج کی نوجوان نسل کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز تو سر ہم اپنی زندگی میں ہوپ لے کے آئیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہ پر اس چیز کی تلقین فرما دی ہے کہ مومن جو ہے اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہے، اس کو اللہ پہ اعتبار کرنا ہے اور اس کو امید رکھنی ہے کہ اس کا مالک بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے، اس کا سروائیور بھی ہے، اس کی مدد کرنے والا بھی ہے، دنیا اور آخرت میں اس کو گائیڈ کرنے والا بھی ہے۔ تو ہوپ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز پازیٹیوٹی ہونی چاہیے۔ سر دیکھیں، میرے آگے سے بلی گزر گئی، میرے آگے سے چوہا گزر گیا، میرے آگے سے کتا گزر گیا، میں کہوں گا یہ کہ ابھی وہ بھی اپنے کسی کام سے نکلا ہوا ہے، جیسے ہم نکلے ہوئے ہیں، اس کے آگے سے بھی تو ہم گزر گئے ہیں نا۔ تو بی پازیٹیو ان یور لائف۔ یہ جانور ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ مخلوقات ہیں، مجھے چھپکلی نظر آ گئی، مجھے یعنی توہمات سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، اور یہ کیسز آپ کے مشاہدے میں شاید آئے ہوں، یعنی وہ عاملین سے، جعلی عاملین سے اس حد تک اٹیچڈ ہو جاتے ہیں کہ واش روم میں جانے سے پہلے جو ہے وہ عاملین سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں رفع حاجت کے لیے کس وقت جاؤں، اس کا ٹائم میں نے کیا رکھنا ہے اپنا۔ یعنی اس حد تک نفسیاتی طور پہ وہ انگیج ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا نا کہ اللہ پر توکل آپ کا ختم ہو گیا اور سارا ایمان آپ کا جعلی عامل کے اوپر آ گیا۔ اور سر دیکھیں، آپ نے چونکہ اس کا حل پوچھا تو دیکھیں the world is being transforming speedily, swiftly اور بہت فاسٹلی۔ دنیا ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہی ہے۔ اب اس ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے انسان کو تھوڑی سی تحقیق اور سوچ وچار کرنا ہے کہ نمبر 1 سٹیج پر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ہمیں دی گئی ہدایات میں تھوڑا سا بھی فرق آتا ہے تو آنے والی دور میں وہ قابل اعتماد یا قابل عمل نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں 21ویں صدی پر بھی وہی حقانیت اسلام کی واضح ہے جو آج سے 1440 1442 سال پہلے تھی۔
آج دنیا کتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کہنے والی باتیں جو سائنس میں سائیکالوجی میں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن اسلام آج بھی اسی جگہ کھڑا ہے۔ تو پہلی امپورٹنٹ چیز کہ جب دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں، اپ گریڈ کریں، سائنس کا علم حاصل کریں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، اپنی زندگی کو صرف موبائل کے استعمال کو سمارٹ فون پہ نہ لائیں، اپنی لائف کو بھی سمارٹ بنائیں۔ اور جب آپ اس طرف جائیں گے تو آپ پہ دنیا کی معیشتی، معاشری، سیاسی، سماجی جو تنگیاں آئیں گی، آپ کو اس کا سماج میں، معیشت میں، معاشرے میں حل بھی نظر آئے گا، نہ کہ آپ لوگوں پر اس کی الزام تراشی کریں گے، تہمت کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جو شعبدہ باز ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ میری آپ کی زندگی کو کنٹرول صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔